نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 81 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رواه البخاري كتاب الطب. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء رواہ البخاری کتاب الطب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض کوئی بیماری آ گھیرے تو وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور یہ نہ سوچے کہ اس بیماری سے وہ مر ہی جائے گا، کیونکہ بیماری کے بعد عام طور پر انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام کے قابل نہیں، اب وہ شاید اس بیماری کے ساتھ دوسروں کا محتاج ہو جائے یا بالآخر اس کی موت ہی آ جائے. موت تو برحق ہے، موت کو تو آنا ہی ہے ایک دن، لیکن ضروری نہیں کہ یہی بیماری موت کا ذریعہ بنے. موت تو بیماری کے بغیر بھی آ جاتی. اس لیے انسان کو بیماری کے آنے پر سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ ہے امید کا دامن تھام، اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے. بیماری انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی ہے. بیماری انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا غم زدہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سراسر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی، باقی چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی جو غیر ضروری ہوتی. بلکہ بیماری میں تو انسان بعض اوقات اپنے فرائض تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھٹ جاتی. اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مثبت پہلو ہے، کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں آتی. لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں. اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ آتی کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا. یہ سوچ عام دنوں میں نہیں آ سکتی. انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہر چیز اس کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے. لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا، اس کی یہ سوچ درست نہ تھی. اس لیے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی، صفائی کا ذریعہ بنتی. بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی، کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دھلتے ہیں. چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو، جیسے ایک موقع پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا، وہ بخار کو برا بلا کہہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بلا نہ کہو. مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے، تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا، بالکل صاف ستھرا. لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے، بدگمانی اور وسوسے اور بری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہگار تھا، اس لیے اس مصیبت میں پکڑا گیا ہے. حالانکہ مومن کے لیے وہی بیماری باعث رحمت ہوتی، وہ قطرہ قطرہ دھل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ تکلیف اگر وہ اس پر صبر کرے تو آخرت کے اجر اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. لیکن عموماً انسان اس طرح سوچتا نہیں، شیطان انسان کو مایوس کرنے لگتا ہے. جہاں بیماری انسان کے لیے روحانی صحت کا ذریعہ بنتی ہے، وہاں بیماری شیطان کے وسوسوں کو مزید دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اگر اس کی سوچ مثبت نہ ہو، منفی ہو. اور منفی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مجھ پر یہ بیماری کیوں آ گئی، اور اٹس ناٹ فیئر، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس حد تک پریشان کر دیتی ہیں کہ انسان کے ایمان کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پر جب کوئی بیماری آئے تو وہ کیا سوچ رکھے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے. پھر وہ اللہ سے دعا کرے اور علاج شروع کرے. بعض لوگ علاج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اب آ گئی ہے، اب یہ تو زندگی میں ساتھ ہی چلے گی، اس لیے علاج کی ضرورت نہیں. جبکہ علاج کرانا اور علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنا یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار پرسی کے لیے، جو زخمی ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو فلاں کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ. لوگوں نے اسے بلایا تو وہ آیا. لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا؟ یعنی اس کو اتنے زخم آئے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ ہے علاج کرانے کا؟ کیونکہ سب سے پہلا وسوسہ شیطان کیا ڈالتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہونے کی. اور اس طرح وہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ پازیٹو سوچ سوچے اور وہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ رکھی. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو، لیکن شفا موجود ہے اور علاج کرانے کا بھی حکم. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا، اس لیے علاج کیا کرو. یعنی بیماری بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے. لہذا ہمیں اگر اللہ کے اذن سے بیماری آئی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا کو دعوت دینی چاہیے کہ اللہ تو مجھے شفا دے. دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے. اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، علاج کیا کرو، علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے. یعنی بڑھاپے کے بعد انسان جوان نہیں ہو سکتا، وہ پہلے والی طاقت نہیں آ سکتی، اور موت تو موت ہے، وہ تو آنی ہی ہے، چاہے کوئی صحت مند ہو یا بیمار ہو. لیکن چاہے بڑھاپا ہو، چاہے مرض الموت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اگر تنکے کا سہارا بھی ملے تو بھی لے انسان. تنکے کو بھی نہ جانے دے کہ تنکا مجھے کیا بچائے گا، نہیں، بچانا تو اللہ نے ہے،
کوئی پتہ نہیں کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کیا قدرت رکھ دے، کیا طاقت رکھ دے. اب مثال کے طور پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو خاصیت رکھی ہے وہ کس نے رکھی؟ مثلا میٹھا ہے، کوئی بھی چیز جیسے میٹھی ہوتی، کھجور ہے، کھجور کے اندر اس کا ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ اس کی خوشبو کس نے؟ وہ زمین سے نکلتی ہے، مٹی سے. اور اگر اس کا درخت دیکھا جائے تو بھی عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کھولتے جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چند پیسز جگسو کٹھی کر کے کسی نے جوڑ دی، یا بلاکس کسی نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے. اور پھر پتے بھی آپ دیکھیں خاص سٹائل کے ہوتے ہیں، کوئی اس میں بہت ویرائٹی نہیں ہوتی، اور ایک بہت کمپوزڈ سا درخت ہوتا ہے، اور ایک مخصوص حصے پر اس کا پھل لگتا ہے، ٹہنیوں پہ نہیں لگتا، تنے کے اندر سے ہی نکلتا ہے. دوسرے درختوں پہ آپ دیکھیں کہ ٹہنیوں اور پتوں کے بیچ میں پھل ہوتے ہیں. لیکن عجیب و غریب تاثیر اللہ نے اس میں رکھی. اور دنیا میں 6000 سے زیادہ قسم کی کھجوریں ہیں، 6000 سے زائد اقسام ہیں، اور مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی تاثیر ان کی پائی جاتی. اللہ نے بہترین غذا پیدا کی اور اس کے اندر شفا بھی اللہ نے ڈالی. اب جس رب نے ذائقہ اس کے اندر ڈالا ہے، خوشبو، اس کی شکل، اس کا رنگ، اسی رب نے اس کے اندر شفا کی تاثیر ڈالی. وہ رب چاہے تو کسی بھی چیز کے اندر ہمارے لیے شفا کی تاثیر رکھ سکتا ہے، اور وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی. اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اتنی معمولی سی چیز اور اس میں اتنا فائدہ. کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے امراض کی دوا بہت معمولی سی چیز ہوتی، چھوٹی سی چیز میں انسان کے لیے شفا رکھ دی جاتی ہے، جس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو وہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ. مثلا میرے آپ جیسے لوگ اگر جنگل میں جائیں اور طرح طرح کی بوٹیاں دیکھیں تو ہمیں تو کوئی پہچان نہیں، نہ سمجھ، ہم ہربس کو بھی شربس سمجھ کے ایسے اگنور کر دیں گے. لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں انہوں نے ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، آزمایا ہوتا ہے. ایک ٹہنی جو ہمارے لیے بالکل ایک بیکار سی چیز ہے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم اس کو بیکار سمجھ رہتے ہیں، اسی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہوتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو شفا دینا اللہ کا کام ہوتا ہے، بندوں کا نہیں ہے. ایون اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو اس کے دل میں بھی اللہ ہی ڈالے گا تو صحیح دوا آپ کے لیے تجویز کرے گا. تو ان سے بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ 10 ڈاکٹرز کے پاس جا چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں، تو آپ 11ویں کے پاس نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، بہت آزما لیے، ایسے ہی ٹھیک ہے. نہیں، ہو سکتا ہے وہ 11ویں کے پاس اللہ نے رکھی ہو وہ کوئی چیز آپ کے لیے. تو اس لیے حکم کیا ہے کہ علاج کرتے رہو. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھاپے کے. اسی طرح معالج کو دکھانا چاہیے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگ اس کے لیے کوئی طبیب کیوں نہیں بلاتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہم کو ہی حکم دیں گے، یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم طبیب کو بلائیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے. تو طبیب یا معالج کو دکھانے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے، صاحب تجربہ ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو جب انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو حکم کیا ہے قرآن کا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو. ایک انسان جو کسی ایک شعبے کا متخصص ہے، اسپیشلسٹ ہے، ضروری نہیں کہ وہ باقی سب کو بھی جانتا ہو. ہر شعبے کے لیے، ہر علم اور فن کے لیے اللہ نے مختلف لوگ پیدا کیے. جیسے شکلیں مختلف ہیں ایسے سوچیں مختلف ہیں، عقل کے درجے، حالات اور علم کے لیول مختلف ہیں. تو انسانوں کو بعض سے پیدا بھی کیا اور بعض کو بعض کا محتاج بھی بنایا، کیونکہ انسان ہے نا، بندہ ہے، اور بندے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہی نے بندوں کے اندر محتاجی رکھی ہے تاکہ وہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے کام لے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ایک دوسرے سے کام لے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرے
اور پھر جب ایک بندے کے اندر دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا سامان رکھ دیا گیا تو قدرتی طور پر اس کو اس کا محتاج کیا گیا، اور یہ محتاجی پھر ان دونوں کے درمیان ایک بانڈنگ پیدا کر دیتی ہے. اگر ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقتیں رکھ دیتا کہ اسے کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر انسان کے تکبر کا عالم کیا ہوتا. ہر دور میں انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ طور پر جیے. ہم نے دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنی مرضی کر سکیں، ہر چیز ہمارے اختیار میں، ہماری مرضی کی، ہمارے کنٹرول میں. یہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے. لیکن انسان کے پاس جتنا چاہے مال ہو، جتنا چاہے علم ہو، جتنی چاہے طاقت ہو، پھر بھی وہ دوسروں کا محتاج ہے کسی نہ کسی چیز کے اندر. محتاجی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. بعض اوقات انسانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، ماں باپ کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، دوستوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں، محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہو جاتی ہیں. بہت نیچرل ہے. اس کا بھی علاج کرنا چاہیے، اس کا بھی حل ڈھونڈنا چاہیے. جیسے جسمانی امراض ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، روحانی امراض ہوتے ہیں، معاشرتی امراض ہوتے ہیں. ہمارے تعلقات کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو انڈر دا ورلڈ نہیں سمجھنا چاہیے. ہر چیز کا علاج کرنا چاہیے، ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے، ہر النس کا علاج کرنا چاہیے، ہر مسئلے کا حل سوچنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ انگلی میں کوئی تکلیف ہے تو انگلی کاٹ کے پھینک دو، سر میں درد ہے سر کاٹ کے پھینک دو. نہیں، یہ حل نہیں ہے. کیونکہ عام طور پر شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے. پچھلے بھی لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مایوسی کے اوپر کافی بات کی تھی کہ مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت، اپنی رحمت سے جو چاہے کرے. تو ہمارے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ تو ہوپ لیس کیس ہے، اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا، اس لیے بہتر اسے کاٹ پھینکو. نو، علاج کرو. لیکن ہم میں عام طور پر صبر نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسی دوا مل جائے کہ میریکل ہو، بس ایک دفعہ کھاؤ اور اگلی دفعہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ. انسٹنٹ ریلیف چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسی دوائیاں نکلی ہیں کہ جن سے انسٹنٹ ریلیف ہوتا ہے، حالانکہ ان کے سائڈ افیکٹس بھی بہت ہوتے ہیں. تو ہم ٹائم نہیں لینا چاہتے. اور اگر کوئی ڈاکٹر سچ بول دے اور کہہ دے کہ ہاں یہ اتنے دن لگیں گے اس کو ٹھیک ہونے میں، تو کہتے چھوڑو، اتنے دن میں تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اتنے دن میں ویسے جو ٹھیک ہونا وہ ویسا ٹھیک نہیں ہونا ہوتا جیسے ایک دوا کھا کے انسان اچھی طرح صاف ہوتا ہے. تو جب کوئی زخم ہوتا ہے اس کو مندمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ جسم کا زخم ہو، چاہے وہ روح کا زخم ہو، چاہے وہ ہمارے جذباتی کوئی دھچکا ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو. ہر چیز کو وقت لگتا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے. بیماری کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن ٹائم دینے کا مطلب نہیں کہ علاج نہ کریں، علاج ساتھ ہونا چاہیے. تعلقات میں اگر خرابی اور بیماری کو پیدا ہوگی تو اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے، لیکن تعلقات کاٹ کے نہیں رکھ دینے چاہیے. یہ بہت ہی اہم اور بہت ضروری چیز ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں، اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں، اور چیزوں پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. گویا شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی میں بیمار ہوں اور تو مہربان ہے، تو اپنی رحمت کے ساتھ میری تکلیف دور کر دے. تو یہ کیا تھا؟ ان کا توکل تھا اپنے رب پر، اپنے رب کو پکارا. تو بیماری میں سب سے پہلے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئی، ایک ایک دو دو نبی
اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والے گزرتے رہے، یعنی سب آ رہے تھے. جیسے مارچ پاسٹ ہوتا ہے نا، تو وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے سامنے سے ایک دستہ گزرتا ہے، دوسرا گزرتا ہے، تیسرا گزرتا ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک کیفیت دکھائی گئی، آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے. بعض نبی ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. آخر میرے سامنے ایک بڑی بھاری جماعت آئی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے. پھر کہا گیا کہ کناروں کی طرف دیکھو. میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عظیم جماعت ہے جو کناروں پہ چھائی ہوئی ہے. پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آسمان کے مختلف کناروں میں. میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو تمام افق پہ چھائی ہوئی، پورا ایریا اس نے بھرا ہوا. کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اس کثرت سے، اور اس میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی اسے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. یہ ایسے ہی کہ بغیر انٹرویو کے آپ کو بہترین جاب مل جائے کوئی. اس کے بعد آپ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور کچھ تفصیل نہیں فرمائی. لوگ ان جنتیوں کے بارے میں بحث کرنے لگے کہ کون لوگ ہوں گے. کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے یہ ہم ہی ہیں، یعنی صحابہ، یا ہماری وہ اولاد جو اسلام میں پیدا ہو. کیونکہ اس دور میں تو یہ بھی بہت بڑا آنر تھا کہ کوئی مسلمان پیدا ہو. آج تو ہم نے اس کو بس ایسے ہی ایک وہ لے لیا ہے نا، اس کی کوئی قدر ہی نہیں، اس پر کوئی شکر ہی نہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ 70,000 وہ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوں گے. یہ باتیں جب آپ کو معلوم ہوئی تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے دم نہیں کراتے، فال نہیں دیکھتے اور داغ کا علاج نہیں کرواتے، یعنی آگ سے جو علاج ہوتا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس پر عکاشہ بن محصن نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا عکاشہ تم پہ بازی لے گیا، بس ہو گیا جو ہونا تھا. اب یہ جو بات آئی کہ ایک طرف کہا گیا کہ علاج کراؤ، دوسری طرف کہا گیا ہے کہ اللہ پہ توکل کرو، تو علاج کے باوجود توکل کیا جا سکتا ہے. یہاں علاج کی ان قسموں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو پسند نہیں کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ آگ سے داغ لگانے، جسے کہتے ہیں نا کہ جلانا کسی چیز کو، کسی زخم کو جلانا یا کسی خاص چیز کو، تو اس علاج سے منع کیا گیا. کئی کہتے ہیں اس کو. اسی طرح دوسری چیز جس سے یہاں منع کیا گیا وہ ہے فال دیکھنا، شگون لینا، تیارہ. اور تیسری چیز جو کسی سے دم نہیں کرواتے، یعنی شرکیہ دم مراد ہے، کیونکہ جو مسنون دم ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتایا اور کیا بھی ہے. تو اس لیے شرکیہ دم جو ہے جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، یا یہ کہ اس کو کچھ لوگ جیسے کوئی پیشہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو خاص طور پر دم کرانے کے لیے کوئی کہیں جائے تو یہ چیزیں درست نہیں. پھر مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی توکل سے بری ہو گیا جس نے اپنے بدن پر داغ لگایا یا دم کرنے کو کہا. پھر ہے دعا کرنا، یہ بھی علاج کی قسم ہے. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو اتر چکی، یعنی بیماری ہے آ چکی، اور اس کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو. اب دعاؤں میں جو مسنون دعائیں ہیں شفا کی، خاص طور پر انہیں پڑھنا. وہ کون سی ہے؟ اگر آپ ایاک نستعین دیکھیں تو اس میں یہ سارے مسنون اذکار شامل کر دیے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو فرماتے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور تکلیف دور کر کے شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو مرض کو نہ چھوڑے. یہ مریض خود بھی پڑھتا رہے اور
اس کے آس پاس کے لوگ بھی اس کے لیے پڑھیں. جو لیٹسٹ ورژن ہے ایاک نستعین کا، اس میں اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی. اس پر یہ دعا پیج 26 میں لکھی ہوئی ہے. اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، نشان لگا سکتے ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ زبانی یاد ہو. چھوٹے سے چھوٹا مرض بھی ہو، مثلاً آپ کے دل پہ بوجھ ہے، آپ غم کے مرض میں، ڈپریشن ہے، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے. یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اس میں ساری احادیث ریفرنس وغیرہ موجود ہے. مثلاً بیماریوں سے شفا کے لیے کتاب کا پیج 53 دکھے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ سفر میں تھے اور عرب کے کسی قبیلے پر گزرے. انہوں نے قبیلے والوں سے مہمانداری چاہی مگر انہوں نے انکار کر دیا. پھر ان کے سردار کو بچھو نے کاٹا تو وہ کہنے لگے تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ صحابہ میں سے ایک شخص بولا ہاں مجھے ایک منتر آتا ہے. پھر اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی، وہ اچھا ہو گیا. صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہی اچھا ہو گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کسی پر بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا آپ کی نان مسلم میڈ ہے، اس میں بھی پڑھ دیجئے. اور اسے ایک گلہ بکریوں کا دیا. اس نے گلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. پھر آپ کے پاس آ کر قصہ بیان کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ منتر نہیں کیا، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، لیکن کس یقین کے ساتھ پڑھی ہوگی. آپ ہنسنے لگے اور فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ منتر بھی ہے؟ پھر فرمایا وہ گلہ لے لو اپنے ساتھ، میرے لیے بھی ایک حصہ لگاؤ. آپ نے حصے کی بات اس لیے کی تاکہ لوگوں کے اندر اس میں کوئی کراہت نہ رہے. پھر اسی طرح درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ لکھی ہوئی ہے. 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جسے ابھی اجل نہ آئی ہو، یعنی موت نہ آئی ہو، تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے عافیت میں رکھے گا، جس کو شفا دے دے گا. تو بہرحال یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جن کو یہ سارا علم وحی سے حاصل ہوتا تھا. دوسری چیز، علاج کا دوسرا طریقہ، یعنی پہلا کیا ہے؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ کہ شفا مجھے دے گا تو وہی دے گا. اور جو بھی کچھ کرے اس میں یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر کوئی چیز ہے، وہ اللہ ہی نے ڈالی اس وقت. دوسری چیز ہے دعا کرنا، دعاؤں سے علاج. تیسری چیز صدقہ کرنا. کوئی بیماری آئے تو صدقہ کیا جائے. ہمارے عام طور پر کالے بکرے کا صدقہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں آپ چاہے بکرے کا کریں، چاہے مرغی کا کریں، چاہے کسی چڑیا کا کریں، چاہے کوئی بھی صدقہ کریں، چاہے کھانے کی چیز کا کریں یا کوئی کپڑے کا یا کسی بھی شکل میں. اور صدقے کی تو بہت ساری قسمیں. کتاب وہ صدقہ خیرات ہے نا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بہت سی حدیثیں مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں. حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول